اچانک ایک کار سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور آنے واحد میں سب کچھ میری سمجھ میں آ گیا۔ حور بانو کو عقبی گلی سے اندر گھسیٹ کر وہ پر اسرار ہستی اسے صدر دروازے سے کہیں لے جا رہی تھی جہاں یقیناً کوئی کار پہلے سے تیار کھڑی ہوگی۔ میں صدر دروازے کی طرف بھاگا اور بلا شبہ وہ کھلا ہوا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک سیاہ رنگ کی کار آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ پچھلی سیٹ کے شیشے سے جو منظر مجھے دکھائی دیا وہ میرے لیے نہ صحیح لیکن انسپکٹر سلیم کے لیے بے حد حیرت انگیز تھا۔ پچھلی سیٹ پر ہڈیوں کا ڈھانچہ ایک کھوپڑی سمیت حور بانو کے ساتھ بیٹھا ہوا اور ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی عورت کار چلا رہی تھی۔ ڈھانچے کی کھوپڑی حور بانو کی گردن میں پیوست تھی۔ یقیناً وہ اپنی تقویت کے لیے اس کے خون سے خوراک حاصل کر رہا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ ان کی منزل مقصود عبدالقادر جج کی کوٹھی تھی۔ جج عبدالقادر، وہ آخری قربانی جس کی موت کے بعد غرناش کا ڈھانچہ دوبارہ اپنا گوشت پیوست حاصل کر سکتا تھا۔ ایسی صورت میں کار کے پیچھے بھاگنا حماقت تھی۔ ہم تیزی سے پلٹ کر اس جگہ واپس آئے جہاں انسپکٹر سلیم کی پولیس کار کھڑی ہوئی تھی۔ انتہائی تیز رفتاری سے شارٹ کٹ استعمال کرتے ہوئے جب ہم جج صاحب کی کوٹھی پر پہنچے تو سیاہ کار سے چند لمحے ہی پیچھے رہے ہوں گے کیونکہ غرناش کا ڈھانچہ اس عورت کے ساتھ کار سے اتر کر کوٹھی کے پورچ تک ہی جا سکا تھا جو حور بانو کو کار میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ انسپکٹر سلیم نے اپنے آدمیوں کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا اور میں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ غرناش کی بیوی نے اپنی شیطانی طاقت کے ذریعے کوٹھی کے اندر باہر ایک ایسی تنویمی فضا قائم کر دی تھی جس میں رہتے ہوئے کسی بھی عام انسان کا ذہن کچھ دیر کے لیے ایک سکتے جیسی کیفیت میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ وہ لوگ اپنی اپنی پوزیشن سنبھالے کھلی آنکھوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے مگر انہیں قطعی احساس نہیں ہوگا کہ کوئی کوٹھی میں داخل ہوا ہوگا۔ سلیم نے آگے بڑھنا چاہا مگر میں نے اسے روک دیا۔ پھر اس سے قبل کہ وہ حیران ہو کر اس کی وجہ پوچھ سکتا میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں کن پٹی پر رکھ دیے، ایک لمحہ نظر بھر کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اپنی قوت ارادی سے اس کے ذہن کو اپنی تنویمی فضا کے تاثر قبول کرنے سے روک دیا۔ ہم تیزی سے کوٹھی میں داخل ہوئے۔ غالباً انسپکٹر سلیم کی ہدایت پر کوٹھی کے تمام کمروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی گئی تھی مگر یہ احتیاط بے سود رہی تھی۔ غرناش کی بیوی اپنی قوت کے ذریعے ہر بند دروازے کو کھولتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ جج صاحب دو انسپکٹروں کی کوٹھی کے سب سے پچھلے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں میں انسپکٹر نہ صرف بلکہ ریوالور ہاتھوں میں لیے کسی بھی اچانک اقدام کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ تنویمی فضا نے انہیں بھی مسحور کر دیا تھا۔ وہ جاگ رہے تھے مگر کچھ دیکھنے اور سمجھنے کے ناقابل۔ غرناش کی بیوی نے ڈھانچے کا اشارہ کیا اور اس وقت نامعلوم کہاں سے وہی پھانسی کا پھندا ڈھانچے کی انگلیوں میں نمودار ہو چکا تھا۔ ادھر اس نے قدم بڑھایا، ادھر میں نے اپنا ریوالور نکال کر فائر کر دیا۔ چاندی کی گولی ٹھیک کھوپڑی پر پڑی اور وہ ڈھانچے سے ٹون کر فرش پر لڑک گئی۔ غرناش کی بیوی نے چونک کر ہماری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں دو روشن انگاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کا سیدھا ہاتھ تیزی سے بلند ہوا مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی شیطانی عمل کر سکتی میں نے ریوالور کی دوسری گولی اس پر چلا دی۔ ایک خوفناک چیخ اس کے منہ سے نکلی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ دبائے نیچے گرتی چلی گئی۔ میں نے سلیم کی طرف دیکھا جو انتہائی حیرت سے غرناش کی کھوپڑی کو گھور رہا تھا۔ جس جگہ میری گولی لگی تھی وہاں کھوپڑی میں ایک سوراخ ہو گیا تھا جس سے تازہ تازہ خون بہہ رہا تھا مگر یہ منظر صرف چند لمحوں کے لیے تھا کیونکہ ایک منٹ سے بھی کم وقفے میں فرش پر غرناش اور اس کی بیوی کی بجائے سفید راکھ بکھری ہوئی تھی۔ ہرچند کے اس پر اسرار داستان کے بیشتر پہلو واضح ہو چکے مگر ظاہر ہے کہ پڑھنے والے غرناش اور اس کی پر اسرار بیوی کی حقیقت جاننے کے لیے بے چین ہوں گے۔ اس سلسلے میں مجھے صرف اتنا ہی اور بیان کرنا ہے کہ دراصل غرناش اور اس کی بیوی تقریباً 3 صدی پہلے کے دو انسان تھے جنہوں نے شیطانی ذرائع سے
ساحرانہ قوت حاصل کر کے اپنی زندگی کو دائمی بنا لینے کی بڑی حد تک کامیاب کوشش کی تھی، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہر ماہ اپنی مخالف جنس کا خون پیتے رہیں۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کن حالات میں اور ادوار سے گزرتے ہوئے ہمارے زمانے تک پہنچے تھے، لیکن گمان غالب یہ ہے کہ وہ انکشاف راز کے خوف سے کسی ایک جگہ مستقل قیام نہیں کرتے ہوں گے۔ حالات یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس رات انہیں تازہ قوت حاصل کرنے کے لیے خون پینا پڑتا تھا، اس رات کچھ دیر کے لیے ان کی ساحرانہ شیطانی قوت سلب ہو جاتی تھی۔ اتفاق سے غرناش کو ایسی کیفیت میں گرفتار کیا گیا جب کہ وہ اپنی ساحرانہ قوت سے محروم تھا۔ اصل حقیقت تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، مگر میرا اندازہ ہے کہ غرناش کے ڈھانچہ بن جانے کے بعد اس میں کوئی ایسی خصوصیت باقی رہ گئی تھی کہ ٹھیک 1 سال بعد اس کی بیوی اسے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر سکتی تھی، مگر اس کے لیے غالباً لازمی شرط یہ تھی کہ پہلے وہ شیطان کو ان لوگوں کی قربانی پیش کرے جس کی وجہ سے غرناش کی موت ہوئی جیسی کیفیت سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ وہ مولوی صاحب کی پیش بندی کی وجہ سے میوزیم میں رکھی ہوئی الماریوں سے غرناش کا ڈھانچہ خود نہیں نکال سکتی تھی، چنانچہ اس کام کے لیے اس نے حور بانوں کو استعمال کیا جو آسانی سے اس کی طاقت کے زیر اثر آ سکتی تھی۔ حور بانوں کا خون پی کر ڈھانچہ اس قابل تو بے شک ہو گیا تھا کہ وہ ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں پھانسی دے سکے، مگر ابھی اس کے پاس خود اپنی کوئی ساحرانہ طاقت نہیں تھی۔ یہ طاقت اسے اس کی بیوی نے فراہم کی جو حقیقت میں غائب نہیں ہوئی تھی، ایک بوڑھی عورت کی شکل میں اسی محلے میں ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگی تھی جہاں مرزا صاحب رہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح حوربانوں کے قریب رہنا چاہتی تھی تاکہ ضرورت کے وقت اس سے کام لے سکے۔ پھانسی کے پھندے کا بار بار غائب ہونا اس کی ساحرانہ قوت کا کرشمہ تھا۔ وکیل صاحب کو پارسل پہنچانے والی عورت بھی وہی تھی۔ غرناش کو اپنی اصلی حالت میں آنے کے لیے انسانی خون کی ضرورت تو تھی، لیکن محض اس لیے کہ انتقام کا ایک پہلو بھی نکل آئے۔ اس نے ان لوگوں کے خاتمے کے لیے ایک رسی کو ضروری سمجھا جس کے ذریعے سے پھانسی دی گئی تھی۔ وہ رسی اس کی بیوی ہی نے غائب کی تھی، اور جب غائب کی تھی وہ اتفاق سے وہی وقت تھا جب فیروز کو پھانسی دی جا رہی تھی، اور اسی اتفاق کے تحت غرناش کی وجہ سے ایک بے گناہ پھانسی پانے سے بچ گیا۔ اور اب آخر میں اتنا تو بتاتا چلوں کہ غرناش کے خاتمے کے بعد حور بانو بھی اپنی پر اسرار بیماری سے مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تھی، مگر گزشتہ واقعات کے بارے میں اب بھی اس کی یادداشت کچھ بتانے سے قاصر ہے۔ اسے بالکل یاد نہیں کہ غرناش نے اسے کس طرح اپنے قابو میں کیا تھا، یا اس کے مکان میں پولیس کی آمد اور غرناش کی گرفتاری سے قبل کیا واقعات پیش آئے تھے۔ اگر وہ کچھ بتا سکتی تو شاید ہم غرناش اور اس کی بیوی کے بارے میں کچھ اور حالات بیان کر سکتے تھے۔ ممکن ہے کہ اس ساحرانہ قوت سے بھی کچھ روشنی پڑ سکتی جس سے کام لے کر ان دونوں نے ابدی زندگی کا خواب دیکھا تھا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ قدرت نے یہ واقعات ان کے ذہن سے کھرچ کر اچھا ہی کیا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر پردہ پڑا رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی کسی نے اس پردے کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کی، نوع انسانی کو فائدہ کے بجائے نقصان ہی اٹھانا پڑا۔ بدرو گھر کے سب افراد شادی میں شرکت کرنے جا رہے تھے، اور میں تنہا رہنے کے خیال ہی سے اداس ہو رہا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں میں پہلی بار بالکل اکیلا تھا۔ یہ 1923 کی بات ہے۔ ان دنوں میں آکسفورڈ سے واپس پلٹا تھا اور فی الحال بے روزگار تھا۔ اس سے قبل جب کبھی گھر والے کہیں جاتے تو نوشی ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی تھی، مگر اب اس کی شادی ہو چکی تھی اور ارشی یا گڑیا میں سے کوئی بھی یہ تقریب مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ تنہا جو میری حالت ہوئی وہ میں ہی جانتا تھا۔ اگر آپ کسی ایک اور کو چھوڑ کر نہ گئیں امی، تو میں بھی نہیں رہوں گا۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ کیوں بھائی جان، کیا آپ اکیلے ڈرتے ہیں؟ ارشی نے میرا مذاق اڑایا۔ ڈرتا تو میں نہیں ہوں، میں نے ستانہ کو ناگواری سے سن کر کہا، مگر میں اکیلا نہیں رہ سکتا۔ تم لوگ ڈسکس کر لو، اگر کل تک مجھے تمہاری رائے نہ ملی تو میں سب کو چھوڑ جاؤں گی۔ امی بیزار ہو کر اٹھتے ہوئے بولی، یہ خیال میرے لیے کافی حد تک
خوش کن تھا۔ صرف امی چلی جاتیں تو باقی یہیں ہوتے، اس لیے میں نے جھگڑا کھڑا کرنا چاہا تاکہ کل تک ہم کوئی فیصلہ نہ کر سکیں، مگر بدقسمتی میرا پیچھا کر رہی تھی۔ مجھے میری خواہش کے برعکس تنہا چھوڑ دیا گیا۔ بصورت دیگر مجھے بزدل کا لیبل اپنے ماتھے پر چسپاں کرانا تھا، جو مجھے کسی صورت منظور نہیں تھا۔ دن کا وقت ریکارڈ سن کر گزار دیا، مگر رات ہوتے ہی ڈر اور خوف سے میری حالت خیر ہوگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے امی وغیرہ کے آنے تک میری موت واقع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے مجھے خود پر غصہ آیا، میں تقریبات سے اتنا الرجک کیوں ہوں؟ پھر میں نے گڑیا، عرشی اور کاشی کو کوسنا شروع کر دیا۔ اگر ان میں سے ایک عد میرے پاس رہ جاتا تو کیا تھا؟ پتہ نہیں یہ تینوں ہنگاموں کے پیچھے کیوں بھاگتے رہتے ہیں۔ مگر اس طرح سوچوں سے وقت گزر سکتا تو میں 3 دن صرف سوچ سوچ کر ہی گزار دیتا۔ میری نظریں بار بار اندھیرے کی طرف اٹھ جاتیں، دماغ میں مختلف خیالات آنے لگتے اور میں کانپنے لگتا۔ لوگ اب بھی یہ سن کر ہنستے ہیں کہ میں 35 سال کا ہو کر بھی ڈرتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھ میں مردانگی تھی ہی نہیں، اگر ہوتی تو میں یوں نہ کانپتا۔ ان کے مفروضات اپنی جگہ، لیکن میں اگر اس قدر ڈرپوک نہ ہوتا تو یہ عجیب و غریب آپ بیتی جنم ہی کیوں لیتی، جسے شاید کوئی بھی حقیقت نہ سمجھے۔ بہرحال اب میں وہ تمام واقعہ بیان کرتا ہوں جس کے لیے میں نے قلم اٹھایا ہے۔ پہلے تو آپ ہمارے گھر کا نقشہ سمجھ لیجیے۔ تمام گھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، صرف سامنے والا حصہ ہی سمجھ لینا کافی ہے۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی کھلا لان نظر آتا ہے، جس کے آخری سرے پر آم کے بوڑھے درخت جھول رہے ہیں۔ آگے گارڈنا ہے جس کے اندر گھاس اور پھول کے تختے لگے ہی داہنی جانب گیراج ہے۔ گیسٹ روم کا ایک دروازہ برآمدے میں کھلتا ہے اور دوسرا لائبریری میں سامنے والی طرف ایک کھڑکی ہے جو کھلی ہو تو لان کا تمام منظر بخوبی نظر آتا ہے۔ اسی کھڑکی کے نیچے ساتھ ساتھ 2 بیڈ بچھے ہیں، انہی میں سے ایک پر میں بیٹھتا ہوں۔ ایک طرف نظر دوڑاتا تو تاریکی میں ڈوبا ہوا پورچ نظر آتا اور دوسری طرف نظر اٹھاتا تو لان پر نظر پڑتی۔ کچھ دیر بعد میری نظر لان کی طرف اٹھی تو میں لرز گیا۔ ایک لڑکی لان میں چہل قدمی کر رہی تھی، مگر فوراً میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ تو صرف ایک لڑکی ہے اور لڑکی سے ڈرنا کیسا۔ مگر اس لمحے میں بھول گیا کہ اس وقت ہمارے لان میں بھلا ایک لڑکی کا کیا کام۔ میں نے سوچا کہ تمام گھر میری ذمہ داری میں ہے، اس لیے مجھے خوف دور کر کے گھر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر میں اٹھا، خود کو تسلیاں دیں کہ میں مرد ہوں، مرد ہو کر ڈرنا کیسا، اور یہی کچھ سوچتا باہر آ گیا۔ او لڑکی، میں نے برآمدے میں کھڑے ہو کر آواز دی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اپنی نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ اس وقت میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں موٹی اور پلکیں لمبی تھیں، جسم چھریرا تھا۔ وہ سراپا سفید لباس میں تھی، لمبا سا سفید چوغا جو پاؤں سے بھی نیچے تھا اور سفید دوپٹہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کا تاثر تھا جسے کوئی ذی ہوش سمجھنے سے قاصر تھا۔ او ہو، اس نے کھٹکتا ہوا کہکہ بلند کیا جیسے میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ اس عرصے میں چلتا ہوا لان تک پہنچ چکا تھا۔ میں گلاب کی جھاڑی کے پاس تھا اور وہ آم اور یوکلپٹس کے درمیان مجھے خواب کسی کیفیت میں اس کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ مجھے تیز خوشبو کا بھکا آیا۔ ایسی خوشبو میں نے پہلی بار سونگھی تھی۔ میں نے مغربی پھول دیکھے تھے، مشرقی بھی سونگھے تھے، ہر قسم کے پرفیوم بھی سونگھ چکا تھا، مگر یہ کسی اور ہی قسم کی خوشبو تھی جس نے مجھے مدہوش کر دیا، اور میں اپنے آپ میں نہ رہا۔ میں نے اس کی آواز سنی جو مجھے دور سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ مجھے پہچان لو، میں تمہارا پیچھا نہ چھوڑوں گی، میں تمہاری ہوں، صرف تمہاری تنہائیوں کا سامان۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور صبح تک میں بے سدھ پڑا رہا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو گھاس پر پڑا پایا۔ رات کی تمام باتیں میرے ذہن میں چکر لگاتی رہیں اور میں سوچتا رہا وہ کون تھی۔ میری الجھی ڈور کا کوئی سرا بھی میرے ہاتھ نہ آیا۔
میں نے سوچا اب رات میں ہرگز تنہا نہ رہوں گا۔ یہ سوچ کر میں نے نوشی کو فون کیا۔ وہ کہنے لگی امی تو نثار کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے چلی گئی ہوں گی۔ ہاں امی بھی، اور عرشی، کاشی گڑیا وغیرہ بھی، میں نے جواب دیا۔ گویا آپ کل رات اکیلے تھے؟ ناقابل یقین، نوشی نے حسب عادت بات کو مذاق اڑا دیا۔ تقریباً اکیلا ہی تھا، میں نے ذو معنی لہجے میں جواب دیا۔ تقریباً؟ کیا مطلب؟ نوشی حیران ہوگی۔ مطلب یہ کہ میرے پاس ایک لڑکی بھی تھی۔ لڑکی؟ نوشی نے حیرت سے دہرایا۔ آپ نے یہ لڑکیوں کا چکر کب سے شروع کر دیا ہے؟ وہ پھر چھیڑنے پر اتر آئی۔ ہر کوئی تمہارے جیسا نہیں ہوتا کہ بات کو مذاق میں اڑا دے۔ میں سیریس ہوں، میں نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ آپ اور سیریس؟ ارے جانے بھی دیں۔ نوشی پھر ہنسنے لگی۔ پلیز نوشی، پہلے میری پوری بات سن لو، میں نے التجا کی۔ جی فرمائیے، نوشی کے لہجے میں شوخی تھی۔ میں چاہتا ہوں آج رات تم اور خالق بھائی میرے پاس آ جاؤ۔ کیوں؟ وہ حیران رہ گئی۔ یہ میری درخواست ہے نوشی، تم اسے رد بھی کر سکتی ہو، پھر میری طرف سے انکار سمجھیے۔ نوشی نے بات ختم کر دی۔ وجہ؟ میں نے پوچھا۔ دراصل ہمارے ہاں کچھ مہمان آ رہے ہیں جو چند روز قیام کریں گے، اس لیے میں انہیں چھوڑ کر تو نہیں آ سکتی۔ وہ کچھ دیر رکی۔ آپ آج رات بھی اسی لڑکی کو ہی؟ اس نے ہنس کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ خدا حافظ۔ میں نے ریسیور کرڈل پر رکھ دیا۔ بے بسی سے میرے آنسو نکل آئے۔ سچ ہے، مصیبت میں تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تو پھر بہن تھی۔ انکار پر خود کو تسلی دی۔ اب مسئلہ تھا رات کا۔ دن تو کسی نہ کسی طرح گزر ہی جاتا۔ میں پھر سوچ میں غائب ہو گیا۔ اسی فکر و تردد میں شام ہو گئی، مگر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ میں ہمت کر کے اٹھا، نہایا اور وقت گزرنے کے لیے لائبریری میں چلا آیا۔ میز پر ایک کتاب پڑی تھی، چڑیلوں اور بدروحوں کے نرغے میں۔ یہ عنوان پڑھ کر میں چونک گیا۔ کیا کل رات نظر آنے والی لڑکی کوئی چڑیل یا بدرو تھی؟ مگر میں مافوق الفطرت باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ مگر وہ کون ہے؟ میں نے اس سے پہلے کبھی اسے یہاں نہیں دیکھا تھا، اگرچہ ان 5 برسوں میں جو میں نے آکسفورڈ میں گزارے یہاں کئی نئے مکان بن گئے تھے اور کئی نئے لوگ آئے تھے۔ ممکن ہے میں نے کبھی غور نہ کیا ہو، مگر وہ اس کا لباس، وہ تو ریشمی تھا، اس پر موتی ٹانکے ہوئے تھے۔ وہ مردہ ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر مردہ یہاں کہاں؟ ہمارے گھر سے نزدیک ترین قبرستان تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ بالفرض اگر وہ مردہ ہی تھی تو کیا اسے راستے میں کوئی گھر نہ ملا؟ کیا میرے پاس ہی اس نے آنا تھا؟ میں سوچوں میں الجھتا گیا۔ سر جھٹک کر میں نے الماریوں کی طرف نظر دوڑانی شروع کر دی۔ اٹھ کر ایک کتاب نکالی اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا، مگر میں ایک لفظ بھی نہ پڑھ سکا۔ ہر فقرہ یوں محسوس ہوتا گویا میرے اور اجنبی لڑکی کے جذبات کی عکاسی کر رہا ہے۔ ہر فقرے میں سوچ بھٹک کر اسی طرف جا نکلتی اور میں جھنجھلا کر رہ جاتا۔ باہر دیکھا تو رات کا اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ میں نے تمام گھر کا چکر لگایا اور سب کھڑکیاں دروازے بند کر دیے، پھر خود گیسٹ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ کھلی کھڑکی سے لان کا تمام منظر بخوبی نظر آ رہا تھا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور اس چاندنی میں منظر کا شیدائی تھا، اور چاندنی راتوں میں گھنٹوں بیٹھا ٹکٹکی باندھے چاند کو دیکھا کرتا تھا، حتیٰ کہ چاند اپنا چہرہ چھپا لیتا۔ مگر آج اسی منظر سے مجھے خوف معلوم ہو رہا تھا۔ ہر چیز پر اسرار اور اجنبی سی لگ رہی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا، کیا وہ اب آ جائے گی؟ میرا جی چاہ رہا تھا اب وہ مجھے کبھی نظر نہ آئے اور میں کل رات کی بات کو اپنا خواب سمجھ کر بھول جاؤں۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میری نظریں ان 2 بوڑھے درختوں پر لگی ہوئی تھیں جن کے درمیان کل رات میں نے اسے دیکھا تھا۔ وقت بڑی آہستگی سے رینگ رہا تھا۔ بالآخر 10 بج گئے۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو گئیں اور دماغ سوچ سوچ کر شل ہو گیا۔ سر میں درد سا محسوس ہونے لگا، مگر میری نیم و آنکھیں بد ستور انہی درختوں پر تھیں۔
اچانک آم کے بوڑھے درخت سے کوئی چیز چھم سے نیچے گری۔ میں نے اتنی دور بیٹھے ہوئے بھی یہ آواز سن لی۔ میری ادھ کھلی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ میرے خدا، یہ تو وہی تھی، وہی سفید موتیوں والا لباس اور لٹھے کی طرح دھلا ہوا چہرہ۔ میرا رنگ زرد ہو گیا، خوف سے خون رگوں میں منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ وہ بالکل کل کی طرح لان میں ٹہلنے لگی۔ ایک لمحے بعد وہ غائب ہو گئی۔ ابھی میں اپنی سانسیں درست بھی نہ کر پایا تھا کہ مجھے وہی خوشبو آئی، وہی تیز خوشبو جو انسان کو مدہوش کر دیتی تھی۔ اور پھر وہی لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے پورا منہ کھول کر فلک شگاف کہکا لگایا۔ اس کے سفید دانت چمکنے لگے۔ میں نے اتنے چمکیلے دانت کسی انسان کے نہ دیکھے تھے۔ میں آ گئی ہوں ڈارلنگ، مجھے اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس ہوئی، اور پھر میں گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اونگ کرنے چلے تھے گھر کی حفاظت۔ ایک لڑکی کو دیکھ کر غفیل ہو گئے۔ میں نے کسی کی طنزیہ آواز سنی اور پھر سوچنے سمجھنے اور دیکھنے کی صلاحیت سے بے نیاز ہو گیا۔ کال بیل کی تیز آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ صبح کا اجالا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ میں کسی شرابی کی طرح لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور گیٹ تک بمشکل پہنچا۔ کھولا تو جمیل کو سامنے پایا۔ کم ان جمی۔ میں نے اپنی تمام پریشانیاں بھلا کر خود کو حیرت انگیز طور پر فوراً نارمل کر لیا اور جمیل کو اندر لا کر تمام واقعات اسے سنا دی۔ پہلے تو وہ ایک لمحے کو چونک گیا۔ سچ کہہ رہے ہو اوشی؟ پھر ہنس کر کہنے لگا، مزے ہو گئے تمہارے تو بیٹھے بٹھائے، ایک عدد وہ مل گئی، عیش کرو اوشی۔ بھلا ایک لڑکی سے ڈرنا کیسا؟ پھر مجھے سمجھانے لگا، اسے اس کا نام پوچھنا، حدود اربع جغرافیہ معلوم کرنا، اسے باہوں میں لے لینا اور کسی قسم کا ڈر محسوس نہ کرنا۔ تم دیکھ رہے ہو آشی، ان 2 راتوں میں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ گھر کی تمام اشیاء بھی بقول تمہارے ویسی ہی پڑی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مقصد تمہیں خوفزدہ کرنا یا تمہارے گھر کی کوئی چیز غائب کرنا نہیں، بلکہ وہ خلوص دل سے تمہاری تنہائیوں کا سامان ہے، ورنہ تم اس کے ہاتھوں بالکل بے بس ہو، وہ تمہیں جو نقصان چاہے پہنچا سکتی۔ میں دیر تک اپنے جگری دوست اور لنگوریے یار کے تقریر سنتا رہا۔ وہ نہایت ہمدردانہ لہجہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے کہا، لیکن جمی، یہ بات میرے بس میں کہاں ہے؟ میں تو اس خوشبو کو سونگھتے ہی غنودگی میں چلا جاتا ہوں، میرا دماغ بالکل معاف ہو جاتا ہے۔